الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 155 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دو آیات 155 اور 156 کا آپس میں بڑا تعلق ہے، اور آج 10 محرم الحرام ہے اور اسی نسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو مرا ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو مرا ہوا نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. بل احیاء، یہ خدا کا اعلان ہے کہ یہ احیاء ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، مرے ہوئے نہیں ہے. باقی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن شہید کی روح نکلتی ہے تو شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس کی اس زندگی کا شعور آپ کو نہیں ہے. اس کو ہے کہ جس کو یہ زندگی عطا کر دی گئی ہے، شہید کو یہ زندگی عطا کر دی گئی. پھر اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے جہاں شہادت کی بات کی، شہادت کیوں دی جاتی ہے، شہادت کا مقصد کیا ہوتا ہے، شہادت کا سبب کیا ہوتا ہے، شہادت کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، شہادت کے پیچھے فکر کیا ہوتی ہے، شہادت کی سوچ کیا ہوتی ہے، شہید کی یہ قربانی کس بات کے لیے ہوتی ہے، تو رب کائنات نے اس کی وضاحت فرمائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب کائنات فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. خوف دے کے آزماتا ہوں، امیدیں دے کے آزماتا ہوں، نقص اموال دے کے آزماتا ہوں. اور پھر رب کائنات فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خود اس اپنے نفس کو بھی آزماتا ہوں. اور پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ وَالثَّمَرَاتِ، زندگی کے اندر ثمرات دے کر بھی آزماتا ہوں. لیکن یہ ساری آزمائشیں جب انسان کو دی جاتی ہیں تو ان آزمائشوں کے اندر کامیاب کون ہوتا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اپنے قدموں کو استقامت کے ساتھ ان راہوں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر جما کے اپنے قدموں کو رکھنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ بات رب کائنات نے واضح فرمائی کہ رب کائنات کی طرف سے اموات ہیں انسانوں کو،
لیکن ایک موت وہ ہے کہ جس کو موت کہنے پر رب کائنات کا بھی اعتراض ہے، اس کو مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب یہ زندگی کس طرح ہے اس کی وضاحت پر حدیث میں آتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تفسیر پھر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ وضاحت فرمائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جب کوئی فرد اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور یہ جان جب رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو ادھر سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم یعنی کہ حیات زندگی کہتے ہیں اس کو، تو ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی روح کو اٹھا کر ایک پرندے کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور پرندوں کی شکلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کی جو نیچے فانوسیں لگی ہوئی ہیں، قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اور قندیلوں کے اندر وہ آشیانہ بن جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ باقی ارواح عالم برزخ میں کچھ پتہ نہیں عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، نہ اس روح کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ زندگی نکلی، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب دوبارہ حکم ہوگا میدان حشر میں اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے، تو یہ روح دوبارہ کھڑی ہوتی ہے۔ عام انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے رب کائنات کا دستور اور اصول ہی ہے، لیکن شہید کی جو زندگی ہے وہ زندگی رب کائنات قائم رکھتا ہے۔ اس زندگی کے بعد وہ زندگی کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں اور فانوسوں کے اندر یہ ارواح پرندوں کی صورت میں، ہرے ہرے پرندوں کی صورت میں وہاں گردش کرتے ہیں، وہاں ان کے فوج ہوتے ہیں، وہاں وہ باتیں کرتے ہیں۔ شہداء کی اپنی محفلیں ہوتی ہیں، شہداء کی وہ زندگی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، اور ایسی زندگی ہوتی ہے، ایسی پرلطف زندگی ہوتی ہے، ایسی پرمزہ زندگی ہوتی ہے، ایسی پرراحت زندگی ہوتی ہے کہ پھر اس زندگی کے اندر آ کر پھر اس دنیا کی زندگی میں پیچھے وہ سوچنے کے پر بھی قادر نہیں ہوتے، سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن رب کائنات نے دو مکالمے ان ارواح کے حوالے سے بیان فرمایا، جس میں بھی آتا ہے۔ پہلا مکالمہ یہ آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے والوں کو کاش یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کس طرح کی پرمسرت زندگی کے اندر ہیں، کہیں وہ روتے نہ پھر رہے ہو، کہیں وہ ماتم نہ کرتے پھر رہے ہو، کہیں وہ دکھ نہ کرتے پھر رہے ہو، کہیں وہ رنجیدہ نہ ہو کہ ہمارے عزیز مر گئے، ہم مرے نہیں ہیں، کاش ان کو پتہ چل جائے۔ رب کائنات واضح فرما رہا ہے، وَلَا يَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری راہ میں جو مارا جائے اسے مرا ہوا نہ کہو، ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، کاش ان کو پتہ چل جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم مرے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پیچھے ہمارے عزیز ہمارے قارب ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کتنے خوش ہیں، ہم کتنے پرمسرت ہیں، ہم کیسی راحت کی زندگی کے اندر ہیں، تو ان کا جو دکھ دنیا کی زندگی کے اندر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر رب کائنات کے بتاؤ کہ اور کیا چاہتے ہو؟ تو رب کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ رب کے عرش کے نیچے کتنی قربت ہے رب کائنات کے ساتھ، کتنے قریب ہے رب کائنات کے، کیا چاہ سکتا ہے انسان ایسی جگہ پر ہو کر؟ یہ روح ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ جسم تو یہ زمین کی مٹی ہے، مٹی میں مل کے مٹی بن جائے گی، سب چیز اصل وجود تو انسان کا روح کا وجود ہے۔ یہ روح رب کائنات کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہے گی؟ پھر جب رب کائنات پوچھتا کہ بتاؤ کہ تم اور کیا چاہتے ہو، اس وقت وہ روح کہے کہ اللہ رب العالمین بس ایک خواہش ہو ہے۔ کیا خواہش ہے؟ وہ روح فرمائیں گے رب سجدہ خواہش یہ ہے کہ وہ جو راہ خدا میں شہادت کی گھڑی پر شہید ہوتے وقت وہ زخم کھاتے ہوئے جو راحت نصیب ہوئی تھی، کاش وہ راحت بار بار نصیب ہوتی ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ شہید کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ شہید کیا جائے، وہ راحت، وہ سکون، وہ چین، وہ آرام۔ اس سے پہلا فلسفہ رب کائنات نے واضح کر دیا، پہلی بات واضح کر دی کہ دنیا کے کسی بھی شہید کو مرا ہوا نہ کہو، وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ رب کے پاس زندہ ہے، باقی سارے انسان مر جاتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن شہید کے لیے رب کائنات کا اعلان ہے کہ شہید مرا ہوا نہیں ہے، نہ اس کا مرا ہوا کہنا مجھے کوئی قبول ہے۔ یہ رب کا حکم ہے کہ ان کو مرا ہوا مت کہو۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ شہید ہے کیا؟ شہید کہتے کس کو ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ یہ شہید ہوتا کس مقصد کے لیے؟ تو رب کائنات نے اس کی وضاحت فرما دی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء شہید کی جمع، علی الناس انسانوں کے اوپر گواہ،
تو لفظ شہید شہیدہ سے نکلا ہے، اس کی معنی گواہی ہے. تو یہ جو نام کے اندر گواہ ہے، یہ گواہی دینے والے ہیں. کس بات کی گواہی دینے والے؟ کس چیز کی گواہی دینے والے؟ تو اگلا سوال اگر ہوتا ہے تو گواہی اس بات کی دینے والے کہ یہ حق کی گواہی دینے والے، جس کو پھر شہادت حق کی اصطلاح کے ساتھ استعمال کیا کہ شہادت حق دینے والے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ حق کون ہے، سچ کون ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو ساری دنیا حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ کو حق کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حق نہیں ہے. اصل حق اللہ کی ذات ہے. اس لیے صوفیہ نے تو یہ نعرہ اختیار کیا ہوا ہے کہ حق موجود، حق ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اللہ ہمارے باہر بھی موجود ہے، اللہ زمین میں موجود ہے، اللہ پرندے میں موجود ہے، اللہ اپنے ہر مخلوقات کے اندر موجود ہے. اللہ کا وجود ہر طرف ہے، ہر طرف انسانوں کے اندر، انسانی دنیا کے علاوہ تمام تر مخلوقات اللہ کے رب العالمین کے یہ جتنے کمالات ہیں وہ رب کائنات کے کمالات ہیں. رب کائنات کو ان چیزوں کے اندر دیکھنا ہے. تو رب کائنات کا وجود، رب کائنات کے وجود کی گواہی دو، دنیا کو بتانا کہ میں نے رب کو مانا، میں نے رب کو حقیقت کر کے مانا، میں نے رب کو حق سمجھ کر مانا، اور اس حق کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی، تو میں شہید کہلایا. تو شہید وہ ہے جو رب کے لیے جان دے. اور جان دینا کیا ہے؟ جان دینا آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بلا کے معنی آزمائش ہوتے ہیں. میں آزماؤں گا، خدا آزما رہا ہے، خدا مجھے آزما رہا ہے، خدا آپ کو آزما رہا ہے، خدا سارے انسانوں کو آزما رہا ہے. اور خدا نے کہا کہ ایمان کے بعد، اس دنیا کی زندگی دینے کے بعد، اس دنیا کی زندگی دینے کے بعد تمہیں دنیا کے اندر باقی مخلوقات کی طرح میں نے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو چلو اور دنیا کی زندگی گزارو، خدا کی زندگی اپنی زندگی کا اختتام کرو. نہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت میں اس لیے دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ میں آزماؤں کہ تم اسے کون ہے کہ جو اچھے اعمال کرو. اب یہ اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں اور یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر میں کہنا پڑتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان آزمائشوں میں جو استقامت کے ساتھ اپنے قدموں کو راہ حق میں جما کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے رب کائنات کی بارگاہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کی گواہی دی کس طرح جائے؟ حق کی گواہی دینے کے میدان کون سے ہوتے ہیں؟ حق کی گواہی دینے کے ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ حق کی گواہی دینے کی راہیں کون سی ہوتی ہیں؟ حق کی گواہی کے دور اور طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اعلان تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کر دیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں بیان کر دیا کہ جس کو رب کی حقیقت کا علم ہو جائے اس کی زندگی رب کائنات کے احکامات کے تحت گزرنی چاہیے، اور پھر اس کو جا کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ حق کیا ہے. اور دنیا کے اندر تاغوت موجود ہوگا. آدم علیہ السلام کے وجود سے لے کر تاغوت مد مقابل کھڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تاغوت، نوح علیہ السلام کے دور میں تاغوت، لوط علیہ السلام کے دور میں تاغوت، ہر نبی کے دور میں تاغوت، محمد مصطفیٰ کے دور میں تاغوت، صحابہ کرام کے دور میں تاغوت، خلافت راشدہ کے دور میں تاغوت، اور امام حسین کے دور کے اندر یزید کی صورت کے اندر تاغوت. اور اس تاغوت کی یہ تعریف چلتی آتی ہے ہر دور کے اندر، ایک طرف تاغوت ہوتا ہے اور ایک طرف حق ہوتا ہے. حق و تاغوت کی، حق و باطل کی اس کشمکش کے اندر جو حق کے لیے جان دے دے وہ شہید کہلائے گا. اور پھر جو جان دے دے اس کے لیے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ میرا ہے، اس نے میرے لیے جان قربان دی ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جو میری راہ میں جان قربان کرے تو اسے مرا ہوا کہو. یہ حوصلہ شکن الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. فلاں مر گیا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ افسوس کی بات ہے مر گیا. نہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ قوموں کو حیاتی دے کے چلے گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ قوموں کو زندگی دینے والے شہداء ہوتے ہیں. وہ صابرین، یہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ان کے لیے بشارتیں ہیں. یہ مبارک باتیں وصول کرنے والے ہوتے ہیں. ایسی موت کسی کو رب کائنات نصیب کرے اگر اس کو موت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ موت تو ہے نہیں. تو بات سمجھنے کی ہے کہ جب وَلَنَبْلُوَنَّ کی بات آ جائے
جب وہ بشری صابرین کی بات آ جائے، جب آزمانے کی بات آ جائے اور جب صبر کی بات آ جائے، آزمائش دنیا کے اندر حق و باطل کی کشمکش، اور صابر کی معنی یہ ہے کہ اس حق و باطل کی کشمکش میں کچھ بھی بیت جائے، اپنی جان کی قربانی دینے تک انسان صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قدموں کو جما کر کھڑا رہے اپنی راہوں کے اندر، تو یہ صابرین کے اندر شمار ہوگا۔ یہ دنیا میں جو ہم نے صبر سمجھ رکھا ہے دنیا والا کہ کوئی ایک گال کا تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کرو، یہ اسلام کا صبر نہیں ہے۔ اسلام کا صبر یہ ہے اگر آپ کے جسم کے وجود کی بوٹی کاٹ کر الگ کر دی جائے تب بھی آپ نے عقل میں حق کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، آپ تب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسلام کے اندر آپ کو پوری تاریخ ملے گی، پھر صحابہ کے اندر تاریخ ملے گی، پھر انبیاء میں تاریخ ملے گی۔ وہ تاریخ ابراہیم علیہ السلام کی صورت کے اندر اگر موجود ہو، حق کو پہچان لیا، حق کی شناخت ہو گئی، حق کی معرفت ہو گئی، خدا کو پہچان لیا، اب کسی کا ڈر نہیں ہے، اب جان کا ڈر نہیں ہے، اب زندگی کا ڈر نہیں ہے، اب دنیا کے اندر مال کا ڈر نہیں ہے، متاع کا ڈر نہیں ہے، زندگی کے اندر ثمرات کا ڈر نہیں ہے۔ اب تو باطل کے سامنے کھڑے ہو کر کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کی بات کرنی ہے، اب قوم وانذر کی بات کرنی ہے، اب جا کے کھڑے ہو کر ڈرا کر وہ ربک فکبر کے نظام کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کی بات کرنی ہے، اور یہ سب کر کے دکھا دیا۔ اور یہ جو دنیا کے خوف ہوتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ خوف اگر نکل جائے تمہاری زندگیوں میں سے، باطل کا خوف، سمجھ جاؤ کہ تمہارا کلمہ اب حق کے اوپر قائم ہو گیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پہچانا، مانا، اب جب اللہ ہمارا ہے تو پھر ڈر کس بات کا، پھر خوف کس بات کا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم نہ خوف، یہ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بے خوف زندگی، یہ بے ڈر زندگی، یہ دنیا سے اللہ تعلقی والی زندگی، خدا کی معرفت، خدا کا خوشنودی، یہ چاہنے والے انسان، یہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی تلوار میں لگنے والے انسان، ان انسانوں کی بات رب کائنات کرتا ہے۔ پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کیا شان ابراہیم علیہ السلام، تنہے تنہا، کوئی نہیں ہے جو ایمان لے کر آیا ہے، تنہے تنہا حکم ہوتا ہے بتوں کو توڑو، توڑ دیے سارے بت، پوری آبادی مشرکین کی ہے چاروں طرف۔ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، پتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ یہ آئیں گے، یہ لڑیں گے، یہ قتل کریں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ قتل کے لیے جب چوٹ لگتی ہے، جب زخم لگتا ہے، جب تیر لگتا ہے، جب تلوار چلتی ہے، تو وہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، خود تو رب کعبہ تیری قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو آرزو تھی کہ مجھے ایسی موت ملے، یہ تو خواہش تھی کہ مجھے ایسی موت ملے۔ بڑی دلیری سے کام کیا، کھڑا کر دیا گیا نمرود کے دربار میں، دلیری سے، پابندگی سے، استقامت سے قدموں کو جما کر کھڑے ہو گئے۔ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی میں نہیں آتا، میں اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جانتا ہوں، میں اس کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ زندگی دیتا ہے، موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کر کے دکھا دو۔ اگر خدا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، لاجواب ہو جاتا ہے، اس کو آگ میں ڈالو۔ کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی پریشانی تھی، کوئی پشیمانی تھی، کوئی خوف تھا، کوئی طمع تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ بڑی خوشی خوشی سے فرحاں اس رب کی ذات پہ یقین۔ ایمان والے دوست طرح ہوتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله والذين امنوا اشد حبا لله۔ اللہ سے شدید محبت کرنے والے، رب سے ملاقات کا انتظام ہونے والا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ یہ روح تو اس قدر شاداں ہوتی ہے، شادمان ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، پرمسرت ہوتی ہے اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے۔ یہ زندگی کی جو چکریں ہیں، یہ زندگی کی جو کہتے ہیں، یہ زندگی کی جو جسم کے پنجرے ہیں، ان سے روح کے آزاد ہونے کا وقت آنے والا ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں۔ یہ جسم تڑپتے ہیں، ان کے اندر روحیں تڑپتی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ پھر رب تعالیٰ کر کے دکھا دیتا ہے کہ جس کا میں ہوں اسے کوئی خوف نہیں۔ دیکھو ابراہیم کو خوف نہیں ہے، جس کا میں ہوں اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے۔ اور پھر کہا تھا کہ آگ میں پھینکو، آگ میں پھینکنے کا اہتمام ہوتا ہے، آگ میں خوشی خوشی ہنستے مسکراتے
اس آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے دہر تماشا ہے لب بام ابھی. کہ پوری تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اہل حق اللہ کو پہچاننے والے، اللہ والے، یہ زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ دنیا کی راہوں میں آنے والے کانٹوں کی، دھوپوں کی، مشکلات کی، آزمائشوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان راہوں پہ تو ان کو راحتیں ملتی ہیں، ان کو چین ملتا ہے، ان کو آرام ملتا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. یہ خوشیوں کے معاملے ہوتے ہیں، یہ راحتوں کے معاملے ہوتے ہیں. آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. خدا اللہ آگ سے کہتا ہے یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم، اے آگ اگر تیرا چلنا میرے حکم سے میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ جو شہادت کا فلسفہ ہے، یہ جو نبوت کی بات کی جا رہی ہے، وہ بشر الصابرین کی بات کی جا رہی ہے. اس سارے تناظر کے اندر ذرا دیکھیں اب معاملہ کیا نظر آتا ہے. معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت یعنی مکہ کے اندر پیش کی، دین اسلام کی دعوت مدینہ کے اندر پیش کی. مکہ میں تبلیغ کا دور چل رہا ہے، مدینہ کے اندر اسلام کی اقامت کا دور چل رہا ہے، جہاد کا دور چل رہا ہے. وہاں پر آپ کو شیب ابی طالب کے اندر حق کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، بازار ذوالبجاز کے اندر دعوت حق دیتا ہوا نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد مدینے میں آتے ہیں تو بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. یہ اقامت دین کی پوری جدوجہد ہے جس کے حوالے سے آقا نامدار نے ایک پوری ترتیب کے ساتھ، ایک پورے سلسلے کے ساتھ اس دین کو قائم کرنے کا ایک پورا نظام بنا کر دکھا کر انسانوں کو سامنے چھوڑا. ایک گوشہ ایسا تھا جس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغامات آتے ہیں. کیا پیغام آیا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، اور زندگی کیسے گزری ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، 2 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، پرورش چچا کرتے ہیں، خود پرورش حضرت علی کی کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی کی شادی اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے کراتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے بدن سے 2 شہزادے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہیں، ان کاندھوں پہ سواری کرتے ہیں، اس جسم پہ سواری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شہزادوں کے لیے فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ کی کہ جس نے حسن اور جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو کوئی دل ایسا نہیں ہونا چاہیے ایماندار جس کے دل کے اندر حسن اور حسین کی محبت نہ ہو. یہ دل سرشار ہونے چاہیے ان محبتوں سے، یہ جذبات کی پوری فراوانی کے ساتھ، پورے احساسات کے ساتھ ان 2 ہستیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے. اس لیے کہ آقا کی محبت حاصل کرنی ہے، حسن اور حسین سے محبت کرو. آقا کی محبت ذریعہ ہے خدا کی محبت کا. لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. تمام تر انسانوں سے بڑھ کر جب تک محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی. سب سے بڑی محبت محمد مصطفیٰ سے. تو محمد مصطفیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ حسن اور حسین سے محبت کا راستہ. اب وہ بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام مکمل ہو گیا. دین اسلام اس طرح مکمل ہوا کہ بادشاہت کا نظام ختم ہو گیا، کیسر اور کسرا کی حکمرانیوں کے خاتمے کا پورا انتظام اور پورا اہتمام ہو گیا. وہ سلطنتیں قدم بوس ہو گئی، انتظام ہو گیا. لیکن اگر اس نظام کو واپس لانے کی کوشش کی جائے تو پھر محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا امام حسن اور امام حسین بتائیں گے. اور پھر یہی ہوا، آقا نامدار بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر، گود میں بٹھایا ہوا ہے حضرت امام حسین کو. آپ کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے پیارے وہ جنت کے شہزادے شباب اہل جنت محمد مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پر مسرت ہوا کرتے تھے.
لیکن آج کیفیت کچھ اور ہے. آج بچہ آج نواسا گود میں ہے، آقا انعامدار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ رنجیدہ ہے، چہرے کے پر دکھ کے تکلیف کے آثار ہیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں، حجرے میں داخل ہوتی ہیں، چلو خدا اللہ رحم کرے، کیا معاملہ ہو گیا، آپ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں میرے پاس فرشتہ ہے اور اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میرے اس شہزادے، میرے اس نواسے کو میری ہی امت اس کالی مٹی پہ، کہا کہ فرشتے نے مجھے کالی مٹی لا کے دے دی کہ یہ شہید کر دے گی. تو بس وہ کیفیت دیکھ رہا ہوں اور اس سے میرا دل رنجیدہ ہو گیا. یاد رکھیے آقا انعامدار شافع ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا. ایک دعا محمد مصطفیٰ نے محفوظ رکھی کہ قیامت کے دن جو قبولیت کی دعا ہے، خدا کا وعدہ ہے دنیا میں مانگو آخر میں مانگو، ایک دعا ضرور قبول کروں گا. لیکن میرے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین نے اپنی امت سے محبت کرنے والے نے وہ دعا میدان حشر کے لیے محفوظ کر دی. وہ چاہتے تھے تو اس موقع پر دعا کر سکتے تھے، اے اللہ اگر یہ معاملہ ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرے بچے سے اس مصیبت کو ٹال دے. لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ شہادتیں مصیبتیں نہیں ہوتی، یہ مبشر الصابرین ہوتی ہیں، یہ خدا کے تقرب کا ذریعہ ہوتی ہیں. اسی لیے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت سلمہ کے سامنے بیان فرمایا. اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا ہے زندگی میں کربلا ہونے والی ہے، کربلا میں اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. لیکن کیوں ہونے والا ہے؟ اس لیے ہونے والا ہے کہ انسانوں کی گردنیں انسانوں کے ہاتھوں میں قید تھی، توق تھے، بندے ہوئے انسان غلام تھے. ان انسانوں کو انسانوں کے غلامی سے آزاد میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی. اگر یہ بادشاہ کا نظام دوبارہ، شخصی حکمرانی کا نظام دوبارہ قائم ہونا چاہے، دوبارہ مضبوط ہونا چاہے، دوبارہ جڑ پکڑنا چاہے تو طریقہ بتانا چاہیے، محمد مصطفیٰ کو بتانا چاہیے. یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کے دور میں تو جڑ نہیں پکڑ سکتا، جڑ پکڑ سکتا ہے تو یزید کی صورت میں جڑ پکڑ سکتا ہے. اور اس دور میں اگر کوئی ہوگا تو نبی کا نواسا ہوگا جو اس کو للکارے گا، جو اس کو چیلنج کرے گا. اسی لیے یہ اس پورے نبوی قافلے کے اس مشن کی ایک کڑی ہے کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کو یہ شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. اور یہ شہادت کا جام کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو مکے میں موجود ہیں اور ادھر کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، ادھر یہ یہاں بیٹھے ہوئے تڑپ اٹھتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر حسین کو شہید کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے ابھی ابھی اونگ آ گئی تھی، میں نے بھی دیکھا کہ حسین کو وہاں شہید کر دیا گیا اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہے، داڑھی پراگندہ ہے، چہرے پہ وہ لال مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑوں پہ لال مٹی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی شیشی ہے، اس کے اندر ان کربلا کے شہیدوں کے خون کو جمع کر رہے ہیں. لیکن حسین کیوں نکلے اس قافلے کے لیے؟ حسین کہاں موجود تھے؟ حسین تو مدینے میں موجود تھے، بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کے پاس موجود تھے. حسین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس موجود تھے. لیکن جب وہاں کہا جاتا ہے کہ بیعت کرو تو اس بیعت کے خلاف اٹھنا، اس لیے اس کام کو مقدم سمجھا مدینے سے بڑھ کر حجاز کی طرف آ گئے. اور حجاز میں آ کے سوچا کہ حجاز میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے. اہل خانہ سے مشورے کیے، مجھے جانا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے برپا ہونا ہے، مجھے للکارنا ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے جہاد کرنا ہے. اس بادشاہ کی جڑ اگر یزید ڈالنا چاہتا ہے تو مجھے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے. جب فیصلہ سنا سارے لوگ حیران ہو گئے. کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ شاہ نے فرمایا، شاہ نے فرمایا کہ جو شاہد بٹائی نے اس منظر کو پیارے دار فرمایا کہ سورہ مری صبح کے دل جا وہ مسار ہن بھالا بڑ بھاپورے آدھی ڈھال مٹھار متھا دیکھ کرار مارک متار ہوتی ہے. یہ راستہ ہے اہل حق کا. حق کے غلبے کے لیے راستہ اختیار کرنا ہے. اپنے گھر کے بچوں، عورتوں، لڑکیوں، لڑکوں، ہر عمر کا بندہ اٹھایا اور ساتھ نکل پڑے. 70 لوگ صرف ایسے ہیں کہ جو جہاد کے اندر لڑنے کے لیے مرد کہلاتے ہیں، مردوں کی اس عمر کے ہیں. باقی مردوں کے لحاظ سے جنگوں میں اترنے کے جیسے نہیں ہے. کربلا کا میدان سچ کیا ہے؟
کربلا کا میدان سج گیا ہے اور کربلا کے اس میدان پر لطیف نے ایک تبصرہ کیا ہے. کارے ککر ہیٹ منہ چھیلی دے چھجا کارا کندھا چند میں اڑل وچھیرا ہیٹ کی تینی سی میٹ موٹن جنی مہنو. ظلمت کا ماحول، ہزاروں کے سامنے چند سو کارے ککر ہیٹ منہ ڈھیلی دے چھجا. انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، کمپرومائز نہیں کیا، جان کی امان نہیں مانگی، اس لیے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے، شہادتوں کی آرزویں رکھنے والے، شہادتوں کی جان کے نوش کرنے کے لیے تڑپنے والے کبھی کسی کے قدموں میں جا کے نہیں گرتے، شہادت کے چھاموں کو چومتے ہیں. اس لیے جب کارے ککر ہیٹ من چھیلی نے چھجا کارا کندھا تن میں سنگ لگے ہتھیار ہاتھوں میں اڑل وچھیرا ہیٹ، وہ جانور وہ گھوڑے نیچے کہ جو سواری کے لائق نہیں تھے. لیکن کیا ہوا کہ تینی سی دیکھ موٹر جنی مہنو کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے ان راہ حق کی راہوں سے پلٹنے کو اپنے لیے تانا سمجھا. یہ جانے دی، جانوں کے نذرانے دیے مقصد کے لیے. مقصد کیا تھا؟ دین قائم رہنا چاہیے، اسی طرح جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. کسی امیر معاویہ کو اختیار نہیں ہے کہ یزید کو مسلط کر دے مسلمانوں کے اوپر. ہاں اگر مسلط کر دیا جائے گا تو حسین میدان کے اندر نکل کر آ جائے گا. ہر دور کے اندر یہ قافلہ ہے، ہر دور کے اندر یہ حق اور باطل کے دو روپ ہیں، اور دیکھنا ہے کہ جو ہم لوگ موجود ہیں ہم کس قافلے کا انتخاب کرتے ہیں. اس قافلے کے انتخاب کے لیے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے یہ مثالیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر بن سعید. عمر بن سعد جنگ قادسیہ کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص ابن جلیل القدر صحابی، مکی صحابی، سابقون الاولون میں سے صحابی. ان کا بیٹا ابن زیاد کے پاس آتا ہے، رے کی حکمرانی میرے حوالے کرو. کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے کربلا میں حسین کا مقابلہ کرو. شش و پنج اس طرح کیا کروں؟ ایک طرف جاتا ہوں تو حکمرانی ملے گی، منزل ملے گی، تاج ملے گا، تخت ملے گا، ہیرے ملیں گے، جواہر ملیں گے، لوگ ملیں گے، آؤ بھگت ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. اور دوسری طرف جاتا ہوں حسین کی طرف تو کیا ملے گا؟ جنگ لوں گا، لڑائی ہوگی، مارا جاؤں گا. کیا کروں کیا کروں؟ ہمارے طرح کا بندہ، ہمارے طرح کا گوشت پوش کا انسان سوچ سوچ کر اس بات پر راضی ہوا کہ مجھے حسین کے خلاف اس لشکر کی قیادت کرنی ہے. صحابی کا بیٹا. اور ایک دوسرا فرد جس کو حر بن یزید کہتے ہیں، وہ حر بن یزید کے لشکر میں آیا ہوا ہے. وہ سامنے دیکھتا ہے کہ حسین کھڑے ہوئے ہیں، اہل بیت کے خیمے دیکھتا ہے. یہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو ظلمت کے ماحول کے اندر موجود ہیں، لیکن حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اقامت دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حق کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، باطل کو للکار کے کھڑے ہوئے ہیں. انسانوں کو جو انسانوں کا غلام بنانا چاہتا ہے یزید، اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. مجھے کس لشکر میں شامل ہونا چاہیے؟ ادھر جاؤں گا دنیا ملے گی، ادھر جاؤں گا موت ملے گی. لیکن پھر اس موت پہ وہ بات یاد آ گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. مجھے تو وہ ابدی زندگی چاہیے. یہ چند لوگوں کا جو سامنے لشکر ہے، یہ جو ہزاروں لوگوں کا لشکر ہے، میں وہاں جاؤں گا تو شہادت کا چھاپ مجھے تب ملے گا جب میں حسین کے ساتھ اس یزیدی لشکر کا مقابلہ کروں گا. اور پھر حر نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور امام حسین کے پاس اپنے آپ کو پیش کر دیا، شہادت کی اس راہ کو اختیار کیا اور شہادت کی ان منزلوں کو پا لیا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، دو کردار ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حر بن یزید بننا ہے یا پھر ہمیں عمر بن سعد بننا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فیصلہ ہے. اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم ٹٹولے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حر بن یزید کم نظر آتے ہیں، ہمیں عمر بن سعد زیادہ نظر آتے ہیں. آج یزیدی قافلہ بڑھا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کربلا کے میدان میں بڑھا ہوا تھا. آج وہ قافلہ قلیل نظر آتا ہے جو حسین کا قافلہ تھا. اسی لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے، آخری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو زندگی کے لمحے ہیں، یہ جو زندگی کی گھڑیاں ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ملی ہم کو. ذرا پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کے گزشتہ اوقات پہ نظر ڈالیں، معلوم ہوگا چند گھڑیاں گزار کر پہنچے. یہ چند گھڑیاں اور گزر جائیں گی، لیکن کھڑے کہاں ہوں گے؟ ہم یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حسینی لشکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ فیصلے کی گھڑی ہے. وقت نکلا جا رہا ہے.
یہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے سلے زندگی کی ہماری. اس لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی. اقبال کہتا ہے کہ جلالو آتشو برقو سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. مت سوچو بیٹھ کے، مت الجھاؤ اپنے آپ کو ان فکروں کے اندر، دنیا کی سوچوں کے اندر مت جاؤ، اور صرف اس سے فیصلہ کرو کہ میں رب کائنات کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے. مجھے حسینی قافلے کے اندر شریک ہونا ہے، مجھے شہادت حسین کے اس پر لطف ذائقے کو چکھنا ہے جو شہادت کی موت کی صورت میں ملتا ہے، جس کے بارے میں رب کائنات کہتا ہے کہ مرا ہوا مت کہو. تو ہماری اموات بھی ایسی اموات ہونی چاہیے کہ خدا کے فرمان کے مطابق ہوں کہ انہیں مرا ہوا نہ کہو، یہ تو زندہ ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو شہداء کی روحوں کی موت نصیب فرمائے، جد و جہد نصیب فرمائے. وہ موت کہ جو موت نہیں ہوگی صرف یہاں دنیا سے نکلنا، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان قندیلوں میں، ان ہرے پرندوں کی صورت میں ان روحوں کا منتقل ہونا. یہ روحیں تبھی منتقل ہو سکتی ہیں جب ہمارے زبانوں پر نعرہ ہوگا، حق کا نعرہ ہوگا، نعرہ تکبیر ہوگا، اور اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی. وہ صدائیں جو حسین کی زبان پر تھی، وہ زبان وہ صدائیں جو حسین کے قافلے کی زبان پر تھی. اللہ تعالی ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں یزیدی ہونے سے بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.